بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد. معزز طلبہ کرام، سبق نمبر 59 اور اس سبق میں فصل فی اضافت الطلاق الی الزمان مکمل ہوگی، اور ہم بات کریں گے طلاق مضاف اور طلاق منجز کو ایک ہی جملے کے اندر جمع کر دینا، فی الحال طلاق واقع کرنا یا مستقبل کی طرف طلاق کو منسوب کرنا، ان دو طلاقوں کو ایک ہی جملے کے اندر جمع کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ہم بات کریں گے لفظ یوم کے ساتھ طلاق کو ملا رہا ہے، تو لفظ یوم بھی اگرچہ وقت کے اوپر دلالت کرتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ اصول اور ضوابط ہیں جن کو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے اور ان کا تذکرہ کریں گے۔ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ أُطَلِّقْكِ أَنْتِ طَالِقٌ، کہ تو طلاق والی ہے اس وقت جب میں تجھے طلاق نہ دوں، تو یہ ہوگی طلاق مضاف، کہ جس وقت میں تجھے طلاق نہ دوں وہ ایک خالی وقت جو آئے گا اس میں تجھے طلاق ہے، اور ساتھ ہی انت طالق ملا کر اس کے ساتھ کہہ دیا، اور یہ ایسا لفظ ہے کہ اس سے فی الحال طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ فَهِيَ طَالِقٌ بِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ، تو فرماتے کہ اس دوسرا جو لفظ ہے منجز طلاق، اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی، اور پچھلے لفظ سے کچھ بھی واقع نہیں ہوگا۔ اور شرط اس کے اندر یہ ہے کہ قال ذلك موصولا به، ملا کر اس نے کہا ہو، اگر ملا کر نہیں کہے گا تو پھر اس سے الگ واقع ہو جائے گی، کیونکہ بیچ میں ایک فاصلہ آ گیا ہے، وہ فاصلہ خالی وقت ہے جس میں اس نے طلاق نہیں دی، تو یہ طلاق مضاف اس میں واقع ہو جائے گی، اور اس کے بعد الگ لفظ بولے تو اس سے الگ واقع ہو جائے گی، تو دو ہو جائیں گی اگر عورت مدخول بہا ہو۔ لیکن اگر ملا کر کہہ رہا ہے تو پھر اس صورت کے اندر مدخول بہا عورت کو بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اور وہ یہ اس دوسرے لفظ سے ہوگی۔ قیاس کا یہ تقاضا یہ ہے کہ ان یقع المضاف، کہ پہلے والی جو مضاف طلاق ہے وقت کی طرف منسوب وہ بھی واقع ہو، فیقعانی، اور دو واقع ہوں، ان کانت مدخولا بہا، اگر عورت مدخول بہا ہو، وهو قول ظفر رحمہ اللہ، امام ظفر رحمہ اللہ قیاس کے اوپر ہی ہر مسئلے کے اندر عمل کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی ان کا یہی قول ہے کہ لأنه وجد زمان لم يطلقها فيه وإن قل، کیونکہ ایسا زمانہ پایا گیا ہے کہ جس زمانے کے اندر اس نے طلاق نہیں دی، وہ کون سا زمانہ ہے؟ اگرچہ وہ کم ہے، وہ زمانہ کیا ہے؟ وہ زمانہ قولی انت طالق قبل ان یفرغ منها۔ انت طالق کا جو لفظ ہے اس کو بولنے کا جو زمانہ ہے اس سے فارغ ہونے سے پہلے پہلے، اگرچہ موصولاً بھی کہا پھر بھی اس سے فارغ ہونے سے پہلے پہلے، جب اس سے فارغ ہوگا تو تب اگلی طلاق کی طرف ہم جائیں گے نا، جب تک اس سے فارغ نہیں ہوا انتی طالی ادھر تک جب پہنچا ہے، تو یہ جو 2 سیکنڈ یا 3 سیکنڈ بیچ میں گزرے ہیں، تو امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی تو ایک زمانہ ہے نا کہ جس کے اندر ابھی تک کوئی طلاق واقعہ نہیں ہوئی یا اس نے نہیں کی، تو پچھلی والی جو شرط ہے وہ پائے گی کہ جس وقت میں تجھے طلاق نہ دوں تو طلاق والی ہے، تو چند سیکنڈ تو پائے گی اگرچہ کم تھے، تو لہٰذا 2 طلاقیں ہو جانی چاہیے، لیکن استحساناً یہاں پہ ایک ہی طلاق ہوگی۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ وجہ الاستحسان ان زمان البر مستثنى عن الیمین بدلالۃ الحال، کہ قسم سے بری ہونے کا وقت وہ قسم سے مستثنا ہوتا ہے دلالت حال کی وجہ سے، یعنی جو شخص قسم کھاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ یہ اسی لیے تو قسم کھاتا ہے نا کہ میں اس قسم کو پورا کر کے رہوں گا۔ مثلا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گا، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ میں اس گھر سے نکلوں گا اور میں واپس اس گھر کے اندر رہائش نہیں رکھوں گا، تو اس کا دل تو یہی چاہتا ہے کہ میں اس گھر کے اندر نہ رہوں اور اس قسم کو پورا ہی کروں، قسم کو نہ توڑوں۔ تو اب شریعت نے اس کو اتنا وقت تو ضرور دینا ہے کہ جتنے وقت میں وہ اس گھر سے باہر نکل سکے۔ تو اگر وہ ہم یہ کہیں گے کہ نہیں اندر بیٹھا بیٹھا جب اس نے کہا کہ اس گھر میں نہیں رہوں گا تو اب نکلنے بھی نہ دیا جائے اور پہلے سے کہہ دیا جائے کہ حانس ہو جائے گا، یہ تو تکلیف مالا یطاق ہے، اس کی تو شریعت میں اجازت نہیں ہے اور حرج بھی ہے، لہٰذا قسم سے اس کو بری ہونے کے لیے، قسم کو پورا کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے کہ جس میں وہ اپنی قسم کو پورا کرتے ہیں۔ کپڑے پہنے ہوئے ہیں،
کہتا ہے کہ یہ کپڑے آئندہ کے لیے نہیں پہنوں گا، تو اب اتارنے کا وقت شریعت اس کو دے گی، یہ نہیں کہ فوری طور پر اگلے سیکنڈ میں وہ طلاق واقع ہو جائے کہ بھئی پہنے ہوئے، یا وہ قسم پوری ہو جائے کہ بھئی پہنے ہوئے تو ہیں آپ نے۔ تو اس لیے ہوتا ہی ہے، قسم کھائی بھی اس لیے جاتی ہے کہ قسم سے انسان بری ہو، اس کو پورا کرے، تو اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ لِأَنَّ الْبِرَّ هُوَ الْمَقْصُودُ، قسم سے جو مقصود ہوتا ہے اس کو پورا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ وَلَا يُمْكِنُهُ تَحْقِيقُ الْبِرِّ، اور قسم کو پورا کرنا، قسم سے بری ہونے کا متحقق ہونا یہ ممکن نہیں ہے، إِلَّا أَن يُجْعَلَ هَذَا الْقَدْرُ مُسْتَثْنًى، اللہ یہ کہ اتنی مقدار کو جتنے میں وہ قسم کو پوری کر سکے، یا گھر سے باہر نکل سکے، یا اتنا کہ وہ اپنے اس جملے سے کم از کم فارغ ہو سکے، تو اس سے اس مقدار وقت کو مستثنیٰ کیا جائے گا اور اس کے اندر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا انتی طالق ما لم اطلقی انتی طالق، یہ جو پورا جملہ ہے اس کے اندر طلاق صرف آخری جملے کے اندر واقع ہوگی، پچھلے جملے کے بعد فوری طور پر کیونکہ اس نے ایک طلاق منجز دے دی ہے، تو لہٰذا ایک شرط پائے گی کہ جب میں تجھے طلاق نہ دوں تو تو طلاق والی ہے، تو اس نے گویا کہ اگلے ہی ملا کر جملے کے آخر میں طلاق دے دی، تو لہٰذا پچھلے جملے سے طلاق واقع نہیں ہوگی، اسی ایک سے ہی ہو جائے گی کیونکہ پچھلی قسم اس کی پوری ہوگی۔ کہ ایک ایسا وقت پایا گیا کہ جس میں اس نے طلاق دے دی ہے، وہ وقت نہیں پایا گیا جس نے اس نے طلاق نہ دی ہو، تو فوری طور پر وہ پچھلے والی بات تو پوری ہو گئی ہے، اگلی ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَأَصْلُهُ، اور اس کا ضابطہ یہ ہے کہ من حلفہ، اور یا اس ضابطے کی طرح کا مسئلہ یہ ہے کہ من حلف لا يسكن هذه الدار، اس گھر میں نہیں رہے گا، قسم کھائی، فاشتغل بالنقلة من ساعته، اسی وقت سے وہاں سے منتقل ہونے کی تیاریوں میں لگ گیا، تو یہ باہر نکلنا، تیاریوں میں لگ جانا، یہ وقت مستثنیٰ ہوگا اور اس سے وہ خانس نہیں ہوگا۔ وَأَخَوَاتُهُ، اور اس طرح کے مسائل اسی طرح کے علامہ وہ یأتیک فی الایمان، انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے کتاب الایمان کے اندر، جیسے کہ کپڑے پہننے کی مثال ہے، یا گاڑی کے اوپر سوار ہونے کی مثال ہے کہ ساتھ ساتھ قسم بھی کھاتا ہے کہ میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گا، اس گاڑی پر سوار نہیں ہوں گا، تو نیچے اترنے یا کپڑے اتارنے کا وقت اس کو دیا جائے گا۔ ومن قال لامرأته يوم أتزوجك فأنت طالق فتزوجها ليلا طلقت، کس نے اپنی بیوی، یا اپنی بیوی نہیں بلکہ کسی اور عورت کو کہا کہ جس دن میں تیرے ساتھ نکاح کروں نا اس دن تجھے طلاق ہے، تو یوم کے لفظ کو ملا دیا طلاق کے ساتھ۔ فتزوجها ليلا، پھر اس نے رات کے وقت میں اس سے نکاح کر دیا، لفظ یوم کا استعمال کیا، نکاح رات کے وقت میں کر دی، طلقت، پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس نے تو کہا تھا کہ جس دن میں تیرے ساتھ نکاح کروں اس دن تجھے طلاق ہے، لیکن طلاق دن کو نہیں کی، رات کو کی ہے، پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب اس سے آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس یوم سے اور لفظ لیل ان کے بارے میں ذرا جانتے ہیں اور اصول اور ضابطہ پڑھتے ہیں، اور پھر اس متن کو آ کر سمجھتے ہیں۔ خلاصہ بحث یہ ہے کہ یہاں تین الفاظ مذکور ہیں، ایک ہے جی نہار، دن۔ نہار کا اطلاق ہوتا ہے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک، یہ اس کو ان کا حقیقی معنی ہے۔ دوسرا لفظ ہے لیل، لیل کا اطلاق غروب آفتاب سے صبح تک ہوتا ہے۔ اور تیسرا لفظ ہے یوم، اس کے اندر دو قول ہیں، ایک قول کے مطابق یہ لفظ بیاض نہار، دن کی سفیدی، اور مطلق وقت بغیر کوئی سفیدی یا رات یا دن، اس میں مطلق وقت اور بیاض نہار دونوں میں مشترک استعمال ہوتا ہے، جبکہ دوسرا اصح قول کے مطابق یہ بیاض نہار کے لیے حقیقت ہے دن کے معنی کے لیے، اور مطلق وقت کے لیے مجاز ہے اور مجازن استعمال ہوتا ہے۔ اب لفظ یوم سے متعلق ایک ضابطے کو بھی جان لیں کہ لفظ یوم فعل ممتد کے ساتھ ملا ہوگا یا فعل غیر ممتد کے ساتھ۔ ممتد کہتے ہیں ایسا فعل کہ جس کو کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، کچھ وقت لگتا ہے، اور غیر ممتد وہ فعل ہو گیا کہ جس کو کرنے کے لیے وقت درکار نہیں ہوتا، کوئی زیادہ وقت لگتا نہیں ہے، فوری طور پر ہو جاتا ہے۔ تو لفظ یوم فعل ممتد کے ساتھ ملا ہوگا یا فعل غیر ممتد کے ساتھ ملا ہوگا۔ اگر فعل ممتد کے ساتھ ملا ہو تو اس صورت میں یوم
اس فعل کے لیے معیار بنے گا۔ معیار کا مطلب ہے کہ اس فعل کے لیے جتنا وقت درکار ہوتا ہے تو یوم بھی اتنا ہی وقت وہ یوم بھی اس فعل کے ساتھ یعنی ہم مراد لیں گے، اور مراد بھی ہم یوم سے اس کا معنی حقیقی لیں گے، یعنی بیاض نہار لیں گے، اور وہ نہار صبح صادق سے لے کر یا طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کا جتنا وقت ہے وہ سارے کا سارا وہ معیار بنے گا اس فعل کے لیے، یعنی اس کے لیے ہی وہ مقرر ہو جائے گا۔ جیسے کہ علیہ ان اصوم یوم یقدم فلان، میرے اوپر روزہ رکھنا لازم ہے جس دن فلاں آئے گا۔ اب یوم کو ملایا ہے اصوم کے ساتھ، اور صوم جو ہے ایسا فعل ہے کہ جو ممتد ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھا جاتا ہے، یعنی کہ چند سیکنڈ کا کام ہو۔ لہذا جب یہ فعل ممتد ہے، یوم اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو لہذا یہاں پر یوم سے مراد ہوگی بیاض نہار، اور یہ پورا یوم معیار بنے گا اس صوم کے لیے، اور جتنا صوم کا وقت جس اس کو درکار ہے اتنا ہی یوم اس کے لیے مقرر ہو جائے گا، اور بیاض نہار اس سے مراد ہوگی۔ دوسری صورت کہ فعل غیر ممتد کے ساتھ ملا ہوا ہو، تو فرماتے ہیں کہ اگر فعل غیر ممتد کے ساتھ یوم ملا ہوا ہے جس فعل کے کرنے میں وقت نہیں لگتا، تو وہاں پر پھر اس فعل کے لیے یہ معیار نہیں بنے گا، اور مطلق وقت کے معنی میں ہوگا وہ، اور اس وقت پھر اس سے بیاض نہار یعنی پورا دن مراد نہیں ہوگا، اور مطلق وقت مراد ہے، کوئی بھی وقت ہو، چاہے وہ رات ہو یا دن ہو۔ تو وہ صورت جو ہے وہ یہ ہمارے متن کی صورت کے ساتھ، اور یہ والی جو صورت ہے یہ صورت ہمارے اس متن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ یوم اتزوجو کی فانت طالق، جس دن میں تیرے ساتھ نکاح کروں تو طلاق والی ہے۔ اب طلاق کا جو فعل ہے اس کو یوم کے ساتھ کوئی کہ ملا دیا، تو طلاق ایسا فعل ہے کہ اس کے اندر وقت تو نہیں لگتا نا، جب وقت نہیں لگتا تو یہ فعل غیر ممتد ہوا، اور فعل غیر ممتد کے ساتھ جب یوم جمع ہو جائے تو ضابطہ سمجھ گئے آپ کہ اس وقت یہ یوم اس کے لیے معیار نہیں بنے گا، بلکہ یہاں پر یوم سے مطلق وقت مراد ہوگا، اور مجازی معنی اس کا لیا جائے گا۔ لہذا مطلق وقت میں رات بھی آ سکتی ہے، دن بھی آ سکتا ہے، جو بھی وقت ہو وہ آ سکتا ہے۔ تو اب اس ضابطے کو سمجھتے ہوئے ہم اب اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَةٍ يَوْمَ تَزَوَّجُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَهَا لَيْلًا طُلِّقَتْ، رات کے وقت اگر اس سے نکاح کرتا ہے تو پھر بھی طلاق ہو جائے گی، کیونکہ لِأَنَّ الْيَوْمَ يُذْكَرُ وَيُرَادُ بِهِ بَيَاضُ النَّهَارِ، کیونکہ کبھی کبھار یوم کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس سے بیاض نہار مراد ہوتی ہے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ فیحمل علیہ، اس بیاض نہار کے اوپر اس کو محمول کیا جاتا ہے، کب؟ اذا قرن بفعل یمتد، جب یہ ایسے فعل کے ساتھ ملا ہوا ہو جو فعل ممتد ہوتا ہے، کالصوم جیسے کہ روزہ، والامر بالید، یا عورت کو طلاق کا اختیار دینا، الامر بالید کا مطلب ہے، تو عورت کو طلاق کا اختیار دینا یہ بھی ممتد فعل ہے کہ عورت کو اختیار ہے کہ جب وہ چاہے اپنے آپ کو طلاق دے دے، تو یہ بھی ممتد ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر یہ اس سے مراد دن ہوگا، دن کی سفیدی مراد ہوگی، معنی حقیقی، لأنہ یراد بہ المعیار، کیونکہ اس صورت میں یوم سے مراد معیار لیا جاتا ہے، یعنی وہ یوم پورا اس فعل کے لیے جتنا وقت درکار ہو تو اس کے لیے معیار بنے گا، یعنی مقرر ہوگا۔ وہذا الیق بہ، اور بیاض نہار اس کے لیے زیادہ لائق ہے کہ وہ معیار بنے۔ وَيُذْكَرُ، اور کبھی کبھار لفظ یوم کو ذکر کیا جاتا ہے، وَيُرَادُ بِهِ مطلق الوقت، اور اس سے مطلق وقت مراد لیا جاتا ہے، جیسے کہ آیت میں دیکھیں وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُورَهُ، جو ان میں سے اس دن پیٹھ پھیرے گا۔ تو یوم دن پورا دن پیٹھ پھیرنا تو نہیں ہے، پیٹھ پھیرنا ایک ایسا فعل ہے کہ جو غیر ممتد ہے، یعنی اتنا لمبا نہیں ہے، اس کے کرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، تو جب نہیں لگتا تو یوم کے سے یہاں پہ مراد مطلق وقت ہے، والمراد به مطلق الوقت، اور مراد اس سے مطلق وقت ہے۔ فیحمل علیہ، پس اس صورت میں مطلق وقت کے اوپر یوم کو محمول کیا جائے گا، کب؟ اذا قرن بفعل لا یمتد، جب وہ ایسے فعل کے ساتھ ملا ہو جو ممتد نہیں ہوتا۔ والطلاق من هذا القبیل، اور طلاق اسی قبیل سے ہے کہ طلاق فعل غیر ممتد ہے۔ فینتظم اللیل والنہار، بس یہ لیل اور نہار، دن اور رات سب کو شامل ہوگی۔ ولو قال عنیت به بیاض النہار خاصۃ، اگر وہ کہتے ہیں کہ میری نیت یا میں نے اس میں صرف اور صرف بیاض نہار کی نیت کی ہے، یعنی فعل غیر ممتد ہے طلاق،
پھر بھی کہتا ہے کہ یوم تزوج کی فلان فانت یوم تزوج کی فانت طالق سے میں نے صرف اور صرف دن مراد لیا ہے، رات مراد نہیں لی. تو دین فی القضاء، قضا اس کی تصدیق کر دی جائے گی، کیونکہ لأنہ نوا حقیقت کلامی، کیونکہ یوم کی حقیقی معنی کی اس نے نیت کی ہے، اور یوم کا حقیقی معنی تو بیاض نہار ہی ہے. واللیل لا یتناولہ الا السواد، لا یتناول الا السواد، اور رات جو ہوتی ہے وہ تو صرف لغت کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہ صرف سیاہی یعنی اندھیرے کو شامل ہوتی ہے، اس کا لغوی معنی اندھیرا ہے. والنہار لا یتناول الا البیاض خاصتاً، اور نہار جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف دن یعنی دن کی جو روشنی ہے بیاض اس کو شامل ہوتا ہے. یعنی لیل اور نہار تو الگ الگ معنی میں ہیں، بالکل متضاد ہیں، جبکہ لفظ یوم جو ہے وہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ بیاض نہار کے اندر وہ حقیقی ہے، اور مطلق وقت میں یعنی رات دن کوئی بھی وقت اس میں وہ مجاز ہے. اس لیے اگر اس نے لفظ یوم ذکر کیا ہے تو لفظ یوم سے اس نے نیت اگر بیاض نہار کی کر دی تو پھر بھی وہ حقیقی معنی ہے، اور اگر اس میں وہ رات کی نیت کرتا ہے وہ تو ویسے بھی اس سے مراد ہے کیونکہ اس مجازن ہے اور فعل بھی غیر ممتد ہے. وہو اللغہ، فرماتے یہ لغوی اعتبار سے ہے کہ لیل جو ہے وہ رات کو شامل ہے، اور رات کی سیاہی کو، اور دن صرف اور صرف دن کی سفیدی کو، اور نہار، جبکہ یوم کا لفظ جو ہے وہ دونوں کے درمیان مشترک بھی ہے بعض کے نزدیک، اور بعض کے نزدیک ایک میں حقیقت دوسرے میں مجاز ہے. تو یہ فصل اپنے اختتام کو پہنچی، اور اس پوری فصل کا خلاصہ یہ ہوا کہ کبھی طلاق کو مستقبل کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، اگر فی کے ساتھ استعمال کریں گے تو وہ اس پورے وقت کو استیعاب نہیں کرے گی، اور اگر فی کے بغیر استعمال کریں گے تو پورے وقت کا استیعاب ہوگا. اور کبھی کبھار ایسا ہے کہ وہ ماضی کی طرف طلاق کو منسوب کیا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوگا کہ طلاق کے ساتھ حرف ظرف یا حرف شرط کو ملایا جائے گا، اور کبھی طلاق مضاف اور طلاق منجز دونوں کو آپس میں جمع کیا جائے گا، اور کبھی یہ کہ لفظ یوم کے ساتھ ملایا جائے گا. تو اس کا ضابطہ آج ہم نے پڑھ لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.